أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ شب قدر کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ پہلا معنی، قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کی تائید سورہ دخان کی آیت نمبر 4 کرتی ہے، جہاں فرمایا اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے، یعنی سال بھر میں جو کام ہونا ہوتا ہے اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے سرانجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کتنی بارش ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون اس سال میں پیدا ہوگا اور کون وفات پائے گا، کون صحت یاب ہوگا اور کون بیمار ہوگا۔ تو ایسے تمام فیصلے سال بھر کے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ کوئی معمولی رات یا عام راتوں جیسی نہیں، بلکہ یہ تو قسمتوں کے بننے اور بگڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، اور یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی ہے۔ بات کریں اس کے دوسرے معنی کی تو امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف ہے، کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی سورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے جہاں فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کفار مکہ کو گویا خبردار کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صدر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ ان دو معنوں کے علاوہ قدر کا ایک تیسرا معنی بھی لیا گیا ہے، اور اس سے مراد تنگی کے ہے، یعنی اس رات میں اتنی کثرت سے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس معنی کی تائید بھی اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔